قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم خدا کے کلام کرنے کے مقاصد پر غور کریں گے۔ Purposes of the speaking of God۔ کلام خدا کا لکھا ہوا بھی ہے، لیکن ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ اپنے منہ سے کیوں بولا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے خدا بات کرنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، اور بائبل جب پڑھنا شروع کریں تو ابتدا ہی سے معلوم ہوتا ہے، اور خدا نے کہا، اس نے منہ کھولا، اس نے آواز اپنی صادر کی۔ کس کام کے لیے؟ زندگی اور کائنات بنانے کے لیے، اور پھر اسے سنبھالنے کے لیے۔ کہا ہو جا، اور چیزیں ہوتی گئیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ یونیورس خدا کے کہنے سے بنی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اپنے قدرت کے کلام سے سب کچھ سنبھالتا ہے۔ ہر چیز اس نے آرگنائزڈ رکھی ہوئی ہے، ایک نظام اس نے قائم کر رکھا ہے، اور اس کی بنائی مخلوقات اس نظام سے باہر نہیں جاتی۔ اس نے سمندر کی حدیں ٹھہرائی ہیں، وہ ان سے باہر نہیں بپھرتا جب تک کہ حکم نہ ہو۔ اس نے ستارے بے شمار بنائے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا۔ اس نے ان میں سے ہر ایک کا نام رکھا ہوا ہے، اور وہ انہیں بلاتا ہے، نام لے کر بلاتا ہے، اور کوئی بھی ان میں سے غیر حاضر نہیں رہتا۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، موسم ہے، فضائیں ہیں، ہوا ہے، مخلوقات ہیں جو زمین پر ہیں، جو فضا میں ہیں، جو پانیوں میں ہیں، زمین کے اندر ہیں، کہیں بھی کوئی بھی مخلوق ہے۔ خدا اپنے کلام سے سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، انہیں آرگنائزڈ رکھتا ہے، انہیں منظم رکھتا ہے، انہیں سنبھال کے رکھتا ہے۔ سو خدا نے جب کلام کیا تو زندگی بنانے کے لیے، کائنات بنانے کے لیے، اور پھر اسے سنبھالنے کے لیے۔ خدا نے کچھ بگاڑنے کے لیے نہیں کلام کیا۔ اب میرے اور آپ کے سوچنے کا موقع ہے۔ ہمیں خدا نے بولنے کی طاقت دی ہے تو ویسے ہی استعمال کرے نا، جیسے خدا نے خود کی ہے۔ اس نے جب کلام کیا، خود بولا تو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، کائنات بنانے کے لیے، اسے منظم کرنے کے لیے، اور اسے سنبھالنے کے لیے۔ آپ بھی جب بولیں تو اگر کچھ بنا نہیں سکتے تو جو بنا ہوا ہے اسے سنبھال ہی لو، بگاڑو نہیں۔ ارے کہیں کسی کی عزت بنی ہے تو اس کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ منہ کھولو تو کسی کا کچھ بنانے کے لیے، کچھ سنوارنے کے لیے، کچھ تعمیر کرنے کے لیے، کوئی اچھا بولو، یا کچھ سنبھالنے کے لیے بولو، بگاڑنے کے لیے نہیں بولو۔ پھر خدا نے جب کلام کیا خود تو اپنا آپ ظاہر کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں۔ میں خدائے قادر ہوں۔ I am the Almighty God۔ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا، اس پر ظاہر ہوا، کہا میں خدائے قادر ہوں۔ موسیٰ سے کلام کیا تو اس سے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ اس نے کہا پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، ان سے کہنا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں میں۔ اپنا آپ ظاہر کیا۔ خداوند یسوع مسیح سے کسی نے پوچھا جو کچھ ہے بتا تو دے ہمیں، کیا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے؟ تو یسوع نے کہا ہاں میں ہوں۔ اپنا آپ ظاہر کیا، اپنا تعارف کروایا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی جب کلام کیا، کیونکہ یسوع مسیح مجسم خدا ہے، کامل خدا ہے، جو جب وہ کلام کرتا ہے تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ جب یسوع نے اپنی زبان سے تعارف کروا دیا ہے تو ہمیں اس کے بعد کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم حساب لے کے بیٹھ جائیں، 1 + 1 یا 1 ضرب 1 کرتے پھریں۔ ہم خدا ان کھاتوں میں نہیں آتا۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح کا فرمان کافی ہے، جس نے دکھا دیا ہے ہمیں کہ خدا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، اور روح القدس بھی ہے۔ خدا نے جب تعارف اپنا کروانے کے لیے اپنے الفاظ ادا کیے، اپنا کلام عطا کیا، اپنی ذات کا علم دیا، اپنا آپ ظاہر کیا، انسانوں کو بتایا کہ میں کون ہوں۔ کہا میں خدا قادر ہوں، میں یہوہ ہوں، میں تیرا شافی ہوں،
میں تیرا چرواہا ہوں، میں تیرا چوپان ہوں، میں تیرا شوہر ہوں، اور پھر کہا میں باپ ہوں۔ خدا جب اپنے منہ سے اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنی ذات کا علم دیتا ہے، اپنی حیثیت ظاہر کرتا ہے، تو ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے، اور ہم اسی پہ یقین کرتے ہیں۔ ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں، ہم ایمان پر چلتے ہیں۔ خدا نے منہ کھولا اپنا تعارف کروانے کے لیے، ہم بھی جب کلام کریں تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ہم کون ہیں۔ آپ بات کرو تو لوگ سنیں، لوگوں کو احساس ہو کہ یہ شخص اچھا بولتا ہے، اس شخص میں حکمت ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ لوگ غور کریں، لوگ توجہ کریں۔ اس لیے خدا سے سیکھیں۔ خدا نے جب کلام کیا تو اس کا مقصد تھا اپنا آپ ظاہر کرنا۔ ہم اپنے کلام سے اپنا آپ ظاہر کریں۔ اگر تو آپ برے ہیں تو آپ کا کلام ظاہر کر دے گا کہ آپ برے ہو، اور اگر آپ کے اندر اچھائی ہے، نیکی ہے، پاکیزگی ہے، برکت ہے، تو پھر آپ کے الفاظ، آپ کی گفتگو لوگوں کو بتا دے گی کہ آپ اچھے ہو، آپ کے اندر نیکی ہے، پاکیزگی ہے، راستی ہے، آپ کے اندر برکت ہے۔ اور خدا جب کلام کرتا ہے اپنی قدرت اور جلال ظاہر کرنے کے لیے، زبور میں لکھا ہوا زبور 29 میں کہ اس کی آواز میں جلال اور قدرت ہے۔ وہ جب بولتا ہے تو اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اگرچہ اس کی قدرت اس کے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، اس کا اختیار، اس کا روب، اس کا جلال اس کے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے، تو بھی وہ جب کلام کرتا ہے تو اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور وہ خود کہتا ہے۔ خداوند یسوع کامل خدا زمین پہ ہے۔ مرتھا اور مریم کا بھائی مر گیا، ان کے پاس پہنچتا ہے، اسے قبر پہ لے جایا جاتا ہے، اور یسوع وہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نے تجھ سے کہا نہ تھا تو ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ کیونکہ یسوع جو کچھ کرنے جا رہا تھا اس سے جلال ظاہر ہونا تھا۔ یسوع نے ادھر کوئی دوا بنائی، کوئی نرسز بلائیں، کوئی طبیب حکیم بلائے، کوئی جڑی بوٹیاں لیں، مزدور لگائے، قبر پر سے پتھر ہٹایا، پھر اندر گئے اور جا کے 3-4 گھنٹے آپریشن کر کے باہر لال بتی جل رہی تھی کہ اندر نہیں آنا، اور پھر باہر آ اور کہا جی کامیابی ہو گئی۔ کیا ایسا کیا یسوع نے؟ باہر کھڑا تھا، کیا کہا؟ اے لازر باہر نکلا، اور لازر کفن سمیت باہر آ گیا۔ یسوع نے کلام کیا۔ خدا جب کلام کرتا ہے وہ بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے کرتا ہے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنی حیثیت ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اور جب بھی خدا نے کلام کیا اس کی قدرت اور اس کا جلال ظاہر ہوا کہ یہ کون ہے۔ خدا جب کلام کرتا ہے تو اس کا مقام ظاہر ہوتا ہے، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی پاور، اس کی اتھارٹی ظاہر ہوتی ہے، اس کی تمجید اور اس کی ستائش ظاہر ہوتی ہے۔ ہم بھی کسی بھی عہدے، مرتبے، مقام پہ ہیں، ہم جب بات کریں تو سننے والے کو پتا چلے کہ اصل میں میری ورتھ کیا ہے، میری ویلیو کیا ہے، میرا وزن کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا رتبہ اور میرا مرتبہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں کہیں صفائی کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں میں مزدور ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں میں کاغذ آگے پیچھے کرنے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کہیں میں صرف چائے دینے والا ہوں، لیکن جب میں کلام کروں تو پتہ چلے میں انسانیت کے اونچے درجے پر فائز ہوں، میں گھٹیا انسان نہیں ہوں۔ ہماری گفتگو ایسی ہو جو ہمارا معیار اونچا ظاہر کرے، ہمارا مقام اونچا ظاہر ہو، ہم گھٹیا ظاہر نہ ہو۔ جلال خدا کا ہے، ہم اپنی باتوں سے اپنا جلال نہیں ظاہر کر سکتے، اور ہونا چاہیے بھی نہیں، ہمیں اجازت ہی نہیں کہ ہم اپنا جلال ظاہر کریں۔ تو بھی جب ہم گفتگو کریں تو کسی کو معلوم پڑے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے اندر کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، انسانیت میں کس درجے پر ہوں میں۔ تو خدا سے سیکھیں، جب بولیں
تو اپنا آپ ایسے ظاہر کریں دوسروں کو پتہ چلے ہمارا مقام کیا ہے۔ اپنے جذبات اور احساسات ظاہر کرنے کے لیے خدا نے کلام کیا۔ خدا نوح سے بات کرتا ہے، میں بڑا دکھی ہوں، انسانوں نے مجھے دکھ دیا ہے، یہ بدی کرنے لگ گئے ہیں، میرا دل دکھی ہے۔ یسایہ پہلے باب میں خدا کہتا ہے یہ لوگ میری تعظیم نہیں کرتے، میں باپ ہوں ان کا، لیکن یہ میرے نافرمان ہو گئے ہیں۔ لوکا 19واں باب، خداوند یسوع مسیح روتا ہے، اے یروشلم میں نے چاہا تجھے سلامتی دے دوں، اپنے پروں کے نیچے لے لوں، لیکن تو نے اپنی سلامتی کے دنوں کی کچھ قدر نہ جانی، تو نے خیال نہ کیا۔ خداوند یسوع اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے کلام کر کے۔ خدا باپ اپنے جذبات، اپنی فیلنگز، اپنے ایموشن ظاہر کرتا ہے۔ ہم بھی کرتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی اداسی میں، کبھی آنسوؤں کے ساتھ، کبھی ہچکیاں لے کر، کبھی خوشی میں اپنے جذبات اور احساسات ہم ظاہر کرتے ہیں۔ خدا نے کیا ہے اور یہ صحیح ہے، یہ درست ہے۔ ہم بھی بولیں، بات کریں کسی سے، اپنے دل کا حال کھولیں کسی کے سامنے، اسے بتائیں کہ میں کیا محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ بات نہیں کریں گے کسی سے، کسی کو بتائیں گے نہیں کہ آپ پہ کیا گزر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کبھی حل نہ ہو۔ بات کرنے سے امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ خدا نے کلام کیا اپنے ایموشنز، اپنی فیلنگز شیئر کرنے کے لیے، اپنے اندر جذبات اور احساسات ظاہر کرنے کے لیے، جو محسوس کیا، جو اس پہ گزری وہ بتانے کے لیے۔ ہم بھی کیا کریں۔ اور سب سے بہترین ساتھی جو آپ کے دکھ سکھ سمجھ لے، سن لے، برداشت کر لے اور اچھا مشورہ دے، وہ آپ کا جیون ساتھی ہے۔ جیون ساتھی کے علاوہ اگر آپ کسی اور کو سنا رہے ہیں نا، تو پھر آپ کے رشتے میں پرابلم ہے۔ اپنے جیون ساتھی کو سب سے پہلے اپنی فیلنگز، اپنے ایموشنز بتائیں، اپنے احساسات، اپنے جذبات اسے بتائیں کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، میں کیا محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور اگر آپ کے پاس جیون ساتھی نہیں ہے تو سب سے قریب آپ کے ماں باپ ہیں، آپ انہیں بتائیں۔ اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو پھر آپ کے ماں باپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی ہیں، یا آپ کی اپنی اولاد ہے۔ جیون ساتھی، ماں باپ، بہن بھائی، اپنی اولاد۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس دستیاب نہیں تو آپ کا تعلق کسی بھی کلیسیا سے ہے، کسی بھی چرچ آپ جاتے ہو، کسی بھی ملک میں رہتے ہو، کسی قوم سے آپ کا تعلق ہے، کوئی نیشنلٹی ہے آپ کی، جس چرچ میں آپ عبادت کرتے ہو اس کے پاسبان سے رابطہ کرو، اپنے روحانی استاد سے رابطہ کرو، اس سے کہو کہ مجھ پہ یہ گزر رہی ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ اپنے اندر نہیں رکھنا، کسی کو بتائیں۔ جو قریب کے رشتے ہیں ان پہ پہلے اعتماد کریں، اپنے خاندان کو جمع کریں اور سب کو ایک ساتھ بھی بتا سکتے ہیں کہ میں یہ فیل کرتا ہوں، میرے اوپر یہ گزر رہی ہے۔ پھر خدا نے کلام کیا اپنی مرضی ظاہر کرنے کے لیے اور اسے پورا کرنے کے لیے۔ خدا نے بات کی نا، خدا اپنی مرضی ظاہر کرتا نبیوں پر، رسولوں پر۔ خداوند یسوع مسیح نے ظاہر کی ہے مرضی، اور پھر خدا کا کلام یہ فرماتا ہے، یسایہ باب نمبر 55 میں 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کا کلام جو خدا سے صادر ہوتا ہے وہ ہرگز بے انجام نہ لوٹے گا، وہ خدا کی خواہش کو پورا کر کے آتا ہے۔ خدا اپنا منہ کھولتا ہے اپنی مرضی ظاہر کرنے کے لیے۔ ہمارے دل میں جو کچھ ہوتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے گیس کریں۔ بھئی کسی کو بتاؤ گے نہیں تو آپ کی مرضی پتہ کیسے چلے گی؟ خدا نے بھی کلام کیا اپنی مرضی ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے میں کیا چاہتا ہوں، میں تمہارے بارے میں کیا چاہتا ہوں، میں تم سے کیا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی میں کیا چاہتا ہوں، آنے والے وقت میں کیا چاہتا ہوں، حال کی گھڑی میں کیا چاہتا ہوں،
اپنی مرضی بتانے کے لیے خدا نے کلام کیا. آپ بھی دوسروں کا امتحان نہ لیا کرے. جو آپ کے دل میں ہے، جو مرضی ہے، وہ بتائیں، کسی پر ظاہر کریں کہ یہ میری مرضی ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے. کئی لوگ ماں باپ کو، خاندان کو دغا دے جاتے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے. کسی پر مرضی ظاہر نہیں کی ہوتی، کسی کو بتایا نہیں ہوتا کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور کر گزرتے ہیں. اور پھر اس سے گھرانے تباہ ہوتے ہیں، سماج تباہ ہوتا ہے، ہماری پوری نسلیں بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہیں، ہمارا نام پڑ جاتا ہے. لوگ پھر ایک دھبا لگا دیتے ہیں اس گھرانے، اور یہ وہی خاندان ہے جن کا یہ ہوا تھا. کیونکہ ہم نے مرضی کسی کو بتائی نہیں ہوتی، ہم نے مرضی کسی پر ظاہر نہیں کی ہوتی. خدا بھی عادل اور منصف ہے، وہ ہر طرح کا حق رکھتا ہے بنی نوع انسان پر، لیکن وہ بھی جب تک مرضی ظاہر نہیں کرتا وہ کسی پر اپنی عدالت نافذ نہیں کرتا. پہلے اس نے اپنی مرضی بتائی انسانوں کو، پھر ان پہ حد لاگو کی. یہ والا نہ کھانا، اگر کھاؤ گے تو ایسا ہو جائے گا. بتا دیا میری مرضی ہے، تم یہ نہ کھانا. اب اگر اس کے الٹ ہو گیا تو پھر خدا کا قصور تو نہیں ہے نا اس میں. ہم انسان بھی ایک دوسرے پر اپنے دل کی خواہش، اپنی مرضی ظاہر کریں، اور اس کا پروسیجر بھی یہ ہے کہ آپ اپنے قریب ترین رشتوں پر پہلے اعتماد کریں. باہر کسی سے بات نہ کریں، قریب ترین رشتوں پر اعتماد کریں. اور پھر کلام ہوتا ہے مرضی پوری کرنے کے لیے. خدا نے کلام کیا اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے. ہم بات کریں، ہم شیئر کریں اپنی مرضی، اور پھر ہونے دیں. کوشش کریں نا، اپنے آپ قدم نہ اٹھائیں، گفتگو کریں. پہلے ماں باپ سے کریں، بہن بھائیوں سے کریں، جیون ساتھی سے کریں، اپنے دوستوں عزیزوں سے کریں، اپنے روحانی استاد سے کریں. مرضی بتائیں اسے، اور پھر ان سے بات کریں کہ ہم اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں. مرضی ظاہر بھی کرنی ہے اور اس کو پورا بھی کروانا ہے اگر، تو بات کریں، فوراً سے قدم نہ اٹھائیں. خدا سے یہ سیکھیں کہ اپنی مرضی ظاہر بھی کریں اور اس سے پورا بھی کریں. اور پھر خدا اپنے منصوبے ظاہر کرنے اور ہمیں ان میں شریک کرنے کے لیے کلام کرتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے منصوبے تم جان لو، میرے پلانز تم جان لو، اور پھر اس میں تم شریک ہو جاؤ. میرا منصوبہ یہ ہے کہ میں روئے زمین پر سیلاب بھیجوں گا، طوفان بھیجوں گا، پانی بھیجوں گا، اور اسے برباد کر دوں گا. اور اس میں تجھے اور تیرے گھرانے کو اور ہر جاندار کے ایک ایک جوڑے کو جو خدا نے بتایا نوح کو، اسے بچانا چاہتا ہوں. اور چاہتا ہوں تو کشتی بنا. منصوبہ میرا ہے سب کچھ تباہ کرنا ہے اور اس میں سے کچھ بچا لینا ہے. یہ میرا منصوبہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو اس میں میرا پارٹنر بن جا. تو کشتی بنا، تو جانور اکٹھے کر، تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کر. پارٹنر بنا لیا، شریک کار بنا لیا. خدا اپنے منصوبے، اپنے پلان ظاہر کرتا ہے بول کر، اور ہمیں اس میں شریک بنا لیتا ہے. خدا نے کہا میں اترا ہوں موسیٰ، میں نے اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا دکھ دیکھا، اور میں اترا ہوں، انہیں مصریوں کے ہاتھوں سے چھڑاؤں. پلان ہے میرا ان کو بچانے کا، ان کو چھڑانے کا، ان کو آزاد کرنے کا، مصر کی غلامی سے نکالنے کا. تجھے اپنا پارٹنر بنا رہا ہوں، تو جا. اور منصوبہ خدا کا آخرت میں کیا ہوگا، آنے والے زمانے میں کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا، بائبل میں بہت لکھا ہے اس پہ. آنے والے زمانوں میں کیا ہوگا، خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 24واں باب خاص طور پر اس بارے میں ہے کہ آنے والے زمانے میں یہ واقعات ہوں گے، لڑائیاں جھگڑے افواہیں ہوں گی، بھونچال آئیں گے، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، قحط ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی. یہ سب چیزیں ہوں گی. خدا نے اپنے منصوبے، اپنے پلان، لیکن جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا. خدا اپنے پلان ظاہر کرتا ہے کلام کر کے، اور پھر ہمیں اس میں پارٹنر کر لیتا ہے، شریک بنا لیتا ہے. اعمال باب نمبر 13 اور اس کی دوسری اور تیسری آیات.
لوگ دعا کر رہے ہیں، کلیسیا دعا کر رہی ہے، روزے رکھ کر دعا کر رہی ہے. روح القدس نے کہا کلیسیا کو، روح القدس نے کلام کیا کہ تم میرے لیے پولوس کو اور برناباس کو مخصوص کر دو، انہیں میرے کام کے لیے مخصوص کر دو اور بھیج دو. پلان ہے میرا کہ یہ جائیں غیر قوموں کے پاس، منادی کریں، ان میں جائیں، اور یہ میرے کام میں حصے دار ہوں گے، میرے پارٹنر ہوں گے، میرے شریک ہوں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ کام تم کرو. یعنی کلیسیا سے کہا کہ تم انہیں مسا کرو. پلان میرا ہے لیکن تمہیں پارٹنر بنا رہا ہوں. ہم کوئی پلان، کوئی منصوبہ بنائیں تو وہ بھلائی بہتری کا تو ہونا چاہیے، کسی کو نقصان دینے والا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر اس میں ہم کسی کو شامل کریں. اکیلا سب کچھ کرنے کی خواہش نہ رکھیں، دوسروں کو شامل کریں، شریک کریں. یہ خدا کا سٹائل ہے. خدا بولا کہ دوسروں کو شامل کریں، اور ہم جب بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں پہلے دوسروں کو ہم اپنے سے الگ کرتے ہو جاؤ، تو پتہ ہی نہیں کسی گل دفعہ ہو، نکلو نکلو، بگاڑنا نہیں، خراب نہیں کرنا، جاؤ میں خود ہی کر لوں گا. ہمارا یہ سٹائل ہے. ہم کسی کی تجویز کو بھی قبول نہیں کرتے. کوئی ہمیں صلاح مشورہ دے ہم اسے بھی قبول نہیں کرتے. ہمیں یہی لگتا ہے یہ تو ہمارا بس نقصان ہی کرے گا، ہمیں کسی کو نہیں بتانا یہ کام. کتنے لوگ ہیں جو ادھر ویزا لے کے آ جاتے ہیں، چپ کر کے آتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں، 3 لاکھ 2.5 لاکھ 3.5 لاکھ دے کے آتے ہیں، اور آ کے پتہ چلتا ہے کہ ویزا صرف 15 دن کا یا 1 مہینے کا تھا. نہ کوئی کام ہے، نہ خوراک کا کوئی انتظام ہے، اور نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے. اور پھر آ کے کلپتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس بارے میں کسی سے بات نہیں کی ہوتی. رشتے بھی خراب ہو جاتے ہیں نا. چپ کر کے کر لو، بڑا شاندار رشتہ ملا ہوا ہے، چپ کر کے کر لو، یہ بڑا پڑھا لکھا خاندان ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑے اونچے ہیں، یہ نا نہیں لینا کسی اگے کہ اساں ادھر رشتہ کیتا ہے. اور جب بات کھلتی ہے پتہ چلتا ہے کنے آکھیا سی تانوں ایتھے کر لو. پھر پچھتاتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی کسی کو اپنے پلان میں، اپنے منصوبے میں شامل نہیں کیا ہوتا. ہم سمجھتے ہیں سارا کریڈٹ ہمیں ہی لینا ہے اور ساری خوشی ہمیں ہی لینی ہے، فائدے ہمیں ہی اٹھانے ہیں. وزن اٹھائیں گے، مل کے 2 بندے اٹھا لیں گے تو اچھا ہو جائے گا نا. بائبل کہتی ہے کہ 1 سے بہتر 2 ہیں. صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے. آپ کوئی منصوبہ بناتے ہیں اسے کسی سے شیئر کریں، کسی کو اس میں شامل کریں. کلیسیا کا نظام بھی بغیر شراکت کے نہیں ہوتا. اتنا بڑا انتظام یہ آپ لوگوں کی شراکت ہے اس میں. یہ عبادت اکیلا میں اور میرا گھرانہ آگے بیٹھ کے کرتے جائیں تو کیا ہے، ہم تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں نا. آپ سب لوگ آتے ہو، ہم مل کے عبادت کرتے ہیں. یہ ایک پلان، ایک منصوبہ ہوتا ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے، اور پھر اس میں سب شامل ہوتے ہیں. کوئی گانے کے لیے، کوئی بجانے کے لیے، کوئی ٹیک ٹیم ہے، اور کوئی میوزیشنز ہیں، کوئی سنگر ہیں، کوئی تلاوت کرنے والا، کوئی دعا کرنے والا ہے، کوئی ہدیہ اکٹھا کرنے والا ہے، کوئی اس کو گننے والا ہے، کوئی حساب کتاب رکھنے والا ہے. یہ ایک شراکت داری کا انتظام ہے. سو بولیں، بات کریں، اپنے منصوبے کسی سے شیئر کریں، اور پھر ان میں دوسروں کو شامل کریں، کیونکہ یہ خدا کا طریقہ ہے. اس نے کلام کیا اپنے منصوبے ظاہر کرنے کے لیے، اور پھر ان میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے. اور پھر خدا کلام کرتا ہے اپنے لوگوں کی حمایت کرنے کے لیے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے. خدا اپنے لوگوں کو جب شامل کرتا ہے اپنے منصوبے میں تو انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا کہ جو بھی ہوتا ہے تمہارے ساتھ ہوتا رہے. نہیں، وہ انہیں شامل کرتا ہے تو ان کی حمایت بھی کرتا ہے. اپنا کلام صادر فرماتا ہے کہ تم میرے بندے موسیٰ کو تنگ نہ کیا کرو. یہ عام نبیوں جیسا نہیں ہے، یہ عام خادموں جیسا نہیں ہے، یہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے. میں تو اس سے ایسے کلام کرتا ہوں کہ جیسے کوئی دوست سے بات کرتا ہے. میں تو دوسرے نبیوں سے رویا میں، خواب میں، معموں میں کلام کرتا ہوں، لیکن اس سے با آواز روبرو دوستوں کی طرح بیٹھ کے کلام کرتا ہوں. آمنے سامنے جیسے بیٹھ کے بات ہوتی ہے. اس کے خلاف نہ کچھ کیا کرو. میں نے اسے چنا ہے، میں نے اسے مقرر کیا ہے، تم اس کی مخالفت نہ کیا کرو.
خدا کلام کرتا ہے جنہیں وہ اپنے ساتھ کام میں شریک کرے ان کی حمایت کے لیے اور ان کا دفاع کرنے کے لیے بھی۔ ہم جن کے کچھ لگتے ہیں، جو ہمارے ساتھ خاندان کا حصہ ہیں، جو رشتوں میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ کاروبار میں، لین دین میں، معاملات میں، روزگار میں، جاب میں یا چرچ میں جڑے ہوئے ہیں، ہم بات کریں تو ان کی حمایت میں کریں، ان کے دفاع کے لیے، ان کا کام بگاڑنے کے لیے نہ کریں، ان کے لیے پریشانی اور مشکلیں بڑھانے کے لیے نہ بات کریں۔ جو ہمارے قریب ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم جب منہ کھولیں تو ان کی حمایت میں ہو، ان کے دفاع میں ہو۔ ہم تو شامل ہو جاتے، پتہ اس نے یہ کہ وہ ہے ہی ایسا، اس کی کیا بات کرنی ہے، ہم نے میرا نام نہیں لینا، وہ ہے ہی ایسا۔ ہم ایسے کرتے، ہم اپنے سگے خونی رشتوں کے بیچ میں بگاڑ ڈال لیتے ہیں اسی چکر میں کہ ہم جس سے خونی رشتہ نہیں ہوتا اس کی بات مان لیتے ہیں اور خونی رشتوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ کسی نے آ کے مجھے بتا دیا وہ تیرے بھائی نے تیرے خلاف یہ بات کی تھی۔ اچھا اس نے کی تھی، چلو ایسی کی تیسی اس کی، آج سے اس کے ساتھ جینا مرنا ختم، ہم اس کا نقصان کریں گے، ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک کوئی بڑا عالم آدمی تھا، اس کے پاس اس کا دوست آیا، اس نے کہا فلاں جگہ تیرے خلاف باتیں ہو رہی تھیں۔ اس نے کہا اچھا، مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہوا کہ وہ باتیں کر رہے تھے، مجھے دکھ اس بات کا ہے تو نے سن کیسے لی؟ تو میرا سگا ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا پیارا ہے، تو وہی انہیں جواب دیتا کہ جو باتیں کر رہے ہو وہ غلط ہیں۔ خدا اپنے لوگوں کی حمایت کے لیے، ان کے دفاع کے لیے کلام کرتا ہے۔ ہم بھی منہ کھولیں تو کسی کی حمایت میں ہو، ان کے دفاع میں ہو، نہ کہ انہیں نقصان دینے کے لیے ہو، نہ کہ مخالفت کے لیے ہو۔ اور پھر خدا کے کلام کرنے کا ایک مقصد ہے کہ وہ مخلوقات کو حکم دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے اور تربیت دیتا ہے۔ خدا نے کلام کیا منہ سے، جو بھی تم یہ نہ کرنا اور یہ کرنا حکم ہے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ان کو واپس لے کے آ، سمندر کے کنارے کھڑا کر، میں راستہ بناؤں گا اور اس میں سے گزر جائیں گے، گائیڈ کیا۔ خدا نے تعلیم دی اور خدا نے ٹریننگ بھی دی۔ موسیٰ مان ہی نہیں رہا تھا جانے کو، کہا اچھا اپنا ہاتھ ڈال رہا اپنے آستین میں، قمیض کے اندر ڈال لیا اس نے، اب باہر نکال، وہ سفید ہو گیا، واپس ڈال دیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چھڑی جو تیرے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے زمین پہ، وہ سانپ بن گئی، سانپ اٹھایا وہ چھڑی بن گئی۔ کافی ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، تیری ٹریننگ ہے کہ تو یقین کرے کہ میں تیرے بدن کے ساتھ بھی کچھ کر سکتا ہوں جو زندہ بدن ہے، اور جو بے جان تیرے ہاتھ میں لاٹھی ہے میں اس کو بھی جیتا کر سکتا ہوں۔ ٹریننگ دی نا اسے، ایجوکیٹ بھی کیا، ٹیچ بھی کیا، تعلیم بھی دی اور تربیت بھی دی۔ خدا تربیت بھی دیتا ہے، خدا تعلیم بھی دیتا ہے، خدا رہنمائی کرتا ہے، خدا کمانڈ بھی کرتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا اور یہ کر۔ تو یہ ساری باتیں، تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، حکم بھی ہے۔ ہم جب کلام کریں تو حکم میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس میں پراپر گائیڈنس ہو۔ ہم کسی کو کام کہہ دیتے ہیں اور اس کو پوری تفصیل نہیں بتاتے کہ یہ کیسے کرنا ہے تو وہ بگاڑ سکے گا، ممکن ہے وہ اس کو بگاڑ دے اور پھر ہم غصہ کریں گے۔ ہاں جب کسی کو حکم دے، کوئی کام کہیں تو اس کو گائیڈ کریں، پراپرلی گائیڈ کریں، دوسرے کی تربیت کریں، اس کی تعلیم کریں، اس کو سکھائیں کہ آپ نے کیسے ٹھیک ہونا ہے، کیسے درست ہونا ہے آپ نے۔ خدا ہمیں نہ صرف زمینی زندگی کے لیے بلکہ آسمانی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، حکم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے۔ زمین پر خدا تربیت دیتا ہے، اپنا منہ کھولتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، حکم دیتا ہے، پراپر کرتا ہے سارے کام، بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، سکھانے کے لیے، ہمیں بہترین بنانے کے لیے۔ سو ہم بھی بولیں جب بات کریں تو کسی کو اچھا گائیڈ کریں، اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، اور اپنے فیصلوں سے خدا آگاہ کرنے کے لیے کلام کرتا ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب زمین کو برباد کروں گا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں
تجھے سزا دوں گا، تو پیٹ کے بل چلے گا، تو خاک چاٹے گا۔ آدم تو منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، تو مشقت کرے گا۔ ہوا تو درد کے ساتھ بچے جنے گی۔ سزا ہے نا۔ فیصلہ کر لیا خدا نے، ایک فیصلہ کر لیا، وہ سنانے کے لیے خدا منہ کھولتا ہے۔ پھر خدا فیصلہ کر چکا، سموئیل بیت لحم کو جا، یسی کے گھر میں جا، اس کے بیٹوں میں سے ایک کو میں نے بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا ہے، جا کے اسے مسح کر دے، میں نے ساؤل کو رد کر دیا۔ فیصلہ ہے نا اس کا۔ بہت سے فیصلے ہیں جو خدا نے اپنے کلام میں خود اپنی زبان سے کہے ہوئے ہیں۔ خدا منہ کھولتا ہے فیصلہ سنانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہم اپنے دل میں گریں باندھ لیتے ہیں، ہم فیصلے بنا لیتے ہیں خاندانی طور پر، شخصی طور پر، کلیسیائی طور پر، لیکن انہیں سنانا چاہیے۔ بتائیں کسی کو کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہم کشمکش میں نہ رکھیں کسی کو، جی آؤ گے بھائی جان شادی پہ، دیکھی جائے گی۔ بتائیں اس کو کہ ہم نہیں آ رہے، تاکہ وہ آپ کو منانے کا بندوبست کرے، پھپھڑ جی آ جاؤ۔ بتائیں کسی کو اپنے فیصلے کے بارے میں، خدا بتاتا ہے اپنے فیصلوں کے بارے میں۔ یہ خاموش اور گپت سیکرٹ ڈیسیژن فیصلے نہ رکھیں، بتائیں، سب کو پتہ چلے، کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے آپ کی سوچ کیا ہے، آپ چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، آپ معاملات کا حل کیسے چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے رشتہ توڑا ہوا تو اس کا اعلانیہ اقرار کریں کہ ہم نے رشتہ توڑ دیا ہے کیونکہ وہ ایسے ہیں۔ کشمکش میں نہ رکھیں، بتائیں، تاکہ پھر کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ نکال دے، بھائی آپ رشتہ دار ہو، آپ ایک ہو جاؤ۔ بتائیں کسی کو کہ ہمارے بیچ میں بگاڑ آ گیا ہے۔ بتائیں کسی کو کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ فیصلہ ہے نا، آپ بھی کریں، بتائیں کسی کو۔ اور فیصلوں میں کیا ہے، خدا فیصلے کرتا ہے کبھی برکت دینے کا۔ خدا نے برکت دینے کا فیصلہ کیا۔ خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی، کہا بڑھو پھلو پھولو، زمین کو ممور و محکوم کرو۔ خدا نے ابراہیم سے کہا تیری نسل کے وسیلے سے زمین کے قبیلے برکت پائیں گے۔ خداوند یسوع نے ان کو برکت دی۔ برکت دینے کے لیے خدا فیصلہ برکت کا کرتا ہے، ہم فیصلہ کریں برکت دینے کا۔ ہمارے اندر اگر برکت موجود ہے تو نکلے گی نا۔ ایک جگ میں جب آپ اس کو اڈیلتے ہیں، کوئی بھی چیز اس میں ہے گلاس میں ڈالنے کے لیے، تو جو ڈالا ہے وہی نکلے گا نا۔ یسوع مسیح تو ہو نہیں کہ ڈالا پانی اور نکل آئی میں۔ جو کچھ آپ نے کسی برتن میں ڈالا ہے وہی باہر آئے گا۔ آپ نے اگر اپنے اندر خداوند کی برکت لی ہوئی ہے تو وہی نکلے گی نا۔ اپنے اندر برکت رکھیے تاکہ آپ برکت دیں، برکت کے فیصلے کریں۔ ہاں، کبھی سزا دینے کا فیصلہ بھی خدا نے کیا۔ خدا نے بولا، کلام کیا، میں سزا دینے کو ہوں۔ جیسے سانپ کو، آدم اور حوا کو، پوری زمین کو کہا میں اب تباہ کرنے کو ہوں۔ سزا دینے کے لیے بھی خدا کلام کرتا ہے۔ یہ یاد رکھے، خدا ہمیشہ محبت کرتا نہیں رہتا، وہ عادل ہے، منصف ہے، فیصلے کرتا ہے اور بالکل سچے فیصلے کرتا ہے۔ جو اس کی بات نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ ہمیں بھی یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو سزا دے سکیں، جیسے ٹیچرز کلاس میں، اسکول میں سزا دیتے ہیں۔ کسی بھی ادارے میں ایک ڈسپلن کا سسٹم ہوتا ہے۔ آپ غلط کام کرتے ہو تو آپ کو اس کی سزا ملتی ہے۔ اپنے گھرانے میں بھی یہ لاگو کرے۔ اگر کوئی گھر کا فرد کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، ایسا عمل کرتا ہے کہ جو درست نہیں ہے، تو اس کو پتا ہو کہ ہم تیرے ساتھ نہیں ہیں اور تیری سزا یہ ہے۔ خدا بھی یہ کام کرتا ہے۔ سزا کا مطلب کسی کی ہلاکت نہیں ہوتا، بلکہ سزا کا مطلب یہ ہے کہ وہ درست ہو جائے، وہ اپنی بات مان لے اور اسے احساس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے۔ اور پھر خدا کلام کرتا ہے نجات دینے کے لیے اور رہائی دینے کے لیے۔ خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو۔ خدا سب کو ہمیشہ سزا میں رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ وہ موقع دیتا ہے، وہ کلام نازل کرتا ہے تاکہ وہ اپنی ہلاکت سے رہائی پائیں۔ خدا اپنا کلام نازل فرماتا ہے، ان کی بیماریوں سے انہیں شفا بخشتا ہے، ان کی ہلاکت سے انہیں چھڑاتا ہے۔ ہم بھی بات کریں، ہم کلام کریں۔ سزا دے دی، اچھا کیا، لیکن اس کے بعد اس کو موقع دیں تاکہ وہ اس میں سے نکل آئے۔
وہ اس گناہ میں سے نکل آئے، وہ سزا میں سے نکل سکے، وہ بہتر ہو جائے، بحال ہو جائے۔ خدا کلام کرتا ہے ہمیں بیماریوں سے نکالنے کے لیے، ہمیں ابلیس کی قید سے چھڑانے کے لیے، ہمیں بری روحوں اور ہر طرح کی ناپاک تاثیروں کی قید سے چھڑانے کے لیے۔ اور خدا کلام کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر جو ہم نے شکنجے باندھے ہوئے ہیں، نفرت کے، غصے کے، لڑائی فساد کے، تفرقے کے، ہم اس سے بھی آزاد ہوں۔ سو کلام کریں کسی کی آزادی کے لیے، کسی کو معاف کرنے کے لیے، کسی کو سزا سے بچانے کے لیے، کسی کو چھڑانے کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے۔ ہماری باتیں اتنی کڑوی ہوتی ہیں کہ تلواروں کے زخم اس سے کم دکھ دیتے ہیں۔ ہماری گفتگو جیسے خدا کلام کرتا ہے جن مقاصد کے لیے، ہمارے کلام میں بھی ویسی ہی تاثیر ہونی چاہیے، وہی مقصد ہونے چاہیے کہ خدا نے بھلائی کے لیے کلام کیا ہے، اپنا آپ، اپنے ارادے، اپنی مرضی، اپنے منصوبے ظاہر کرنے کے لیے، اپنے جذبات، احساسات ظاہر کرنے کے لیے، اور اپنے فیصلے بتانے کے لیے۔ ہم بھی اپنے بولنے کی صلاحیت کو اسی طرح سے استعمال کریں کہ جس سے دوسروں کا بھلا ہو۔